زمان جاہلیت کا مکہ، جہاں تجارت تھی مگر انصاف نہیں۔ منڈیوں میں اونٹوں، کپڑوں اور خوشبوؤں کے سودے ہوتے مگر دلوں میں ظلم کی دھول چھائی تھی۔ اسی منڈی پر قبضہ تھا ابو جہل نامی متکبر سردار کا، جو لوگوں کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا، سود لیتا اور کمزوروں کو دباؤ میں رکھتا۔ ایک دن ایک مسافر تاجر منڈی میں آیا۔ اس کے ساتھ چند خوبصورت اونٹ تھے، نرم بال، مضبوط قامت اور تندرست جانور۔ تاجر نے امید سے کہا، تاجر، میں یہ اونٹ حلال کمائی سے پالا ہے، کوئی نیک خریدار چاہیے۔ ابو جہل قریب آیا، چالاک مسکراہٹ کے ساتھ۔ ابو جہل، اونٹ اچھے ہیں مگر قیمت بعد میں دوں گا جب منڈی بند ہو جائے۔ تاجر سادہ دل تھا، مان گیا، مگر جب شام ہوئی ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تاجر بے بس ہو گیا۔ منڈی کے لوگ خاموش تھے، کوئی ابو جہل کے ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہ رکھتا۔ آخر وہ کسی نیک شخص کے مشورے پر محمد کے پاس گیا، جو اس وقت تک نبوت کا اعلان کر چکے تھے مگر اکثر لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تاجر، محمد میں مظلوم ہوں، میرا حق ابو جہل کے پاس ہے۔ نبی نے نرمی سے فرمایا، چلو میں تمہیں تمہارا حق دلاتا ہوں۔ نبی ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ ابو جہل کے چہرے پر غرور کے آثار تھے، مگر جیسے ہی نبی نے فرمایا، ابو الحکم، اس شخص کا حق ادا کرو، ابو جہل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ دل پر ایسا اثر ہوا جیسے کوئی طاقتور روشنی اس کے اندر اتر گئی ہو۔ اس نے فوراً کہا، اے محمد، یہ لو اس کا پورا حق۔ منڈی کے لوگ حیران رہ گئے، کسی نے ابو جہل کو کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ تاجر نے شکر کے آنسو بہائے۔ منڈی کے لوگوں نے جان لیا کہ محمد کی زبان میں کوئی جادو نہیں، بلکہ سچا ایمان اور انصاف کی طاقت ہے۔ یوں مکہ کی منڈی میں پہلی بار عدل نے سود پر فتح پائی۔ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ محمد کی سیرت ہمیں